واقعہ چھوٹا سا مختصر آپ کے سامنے بیان کروں کہ انسان کے جب روح طاقتور ہو جائے پھر اس کے بعد کوشش کر لے شیطان، حالانکہ شیطان وہ ہے جسے اللہ نے عدو مبین کہا ہے، جو انبیاء کے مقابلے میں آیا تھا، پھر بھی انسان اگر طاقتور ہو، اس کی روح طاقتور ہو تو شیطان بھی کچھ نہیں ہے۔ پانچوں امام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اور وہ لکڑیاں کاٹ کے بیچتا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، عابد تھا، اور اس نے کہا محنت کروں گا، لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے اپنی روزی کا بندوبست کروں گا، لیکن لقمہ حرام قریب نہیں آنے دوں گا۔ تو بڑا حسین تھا، جا رہا تھا، بادشاہ کے محل سے گزرا، کنیز نے دیکھا، جا کے ملکہ کو بتایا بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، ایک دفعہ دیکھ تو لو، لکڑیاں بیچ رہا ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا بلاؤ اسے، بلاؤ، جب محل کہو کہ ہم لکڑیاں خریدنی ہیں۔ محل میں آیا، جیسے بادشاہ کی بیوی نے دیکھا، چونکہ اس کی روح میں مرض تھی، اس کی روح میں بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میری خواہش پوری کرو ورنہ میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی۔ محل کے اندر سے تالے لگوا دیے۔ اب وہ پریشان ہے، کیا کروں، ساری زندگی کی عبادت برباد ہوتی ہے، کیا کروں۔ اس نے پھر سوچا زندگی تو اللہ کی ہے، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے۔ یہ ہے جب انسان کی روح طاقتور ہو تو پھر کیسا کیسا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ادھر سے شیطان تو بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ بڑے خیالات آ رہے، کیا ہوا، چند منٹ ہیں توبہ کر لینا، لیکن نہیں، اس نے اپنے روح کو طاقتور بنایا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کی بیوی سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ منہ پہ مٹی ہے، لکڑیاں کاٹی ہیں، پانی دے میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں۔ اس سے پانی لیا، کہا کہ میں یہاں نہیں، محل کی چھت پہ جاتا ہوں تاکہ میں نظارہ کروں آپ کے محل کا۔ تو کہا ٹھیک ہے، کیونکہ بہر تالے دروازہ بند ہے، کنڈیاں لگی، جا تو سکتا نہیں۔ اب یہ چھت پہ گیا، جب چھت پہ گیا تو اس نے ادھر ادھر سے دیکھا، اب میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا مرنا تو کل بھی ہے، آج اگر مرتا ہوں تو مر جاؤں، کوئی بات نہیں۔ اس نے کیا کیا، پانی وہیں چھت پہ رکھا، وہیں سے محل کے اوپر سے پیچھے سے چھلانگ لگائی۔ اب دیکھیں جس کا روح طاقتور ہو وہ یہ کام کرتا ہے، چھلانگ لگائی۔ اب اس نے چھلانگ لگائی، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو کہا چھوڑ میری تسبیح، جا میرا بندہ نیچے گر رہا ہے، پروں پہ اٹھا، جا میرا بندہ نیچے گر رہا ہے، اس کو پروں پہ اٹھا۔ جبرائیل نے پروں پہ اٹھایا، آرام سے نیچے کھڑا ہوا، جیسے نیچے آیا اس نے دوڑ لگا دی، پیچھے سے کہیں گرفتار نہ کرا لے وہ خاتون۔ گھر گیا، بیوی نے پوچھا کچھ لائے ہو، واقعہ سنایا، کہا یہ حالت ہے، دعا کرو کہ میں بچ کے آ گیا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا، کہا کوئی بات نہیں، تم تنور میں آگ روشن کرو، عزت تو رہ جائے، دھواں اٹھے گا، محلے کے لوگ یہ نہ کہیں ان پہ اتنی غربت آ گئی ہے، آج ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں پکا، لہذا تنور روشن کرو۔ اس کی بیوی گئی، اس نے تنور میں آگ جلائی، دھواں اٹھا، آ کے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کیا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ پرانے زمانے میں عورتیں آتی تھیں دوسرے گھروں سے آگ لینے کے لیے، جیسے دھواں اوپر گیا تو محلے کی عورت آئی آگ لینے کے لیے، جیسے تنور کے قریب گئی تو کیا دیکھا کہ اس کا جہاد بن نفس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی قدرت سے تنور کے اندر خود بخود روٹیاں پیدا کر دی۔ جیسے وہ قریب گئی کیا دیکھتی ہے، روٹیاں لگی ہوئی ہیں، خاتون کو آ کے کہتی ہے تو شوہر سے باتیں کر رہی ہے، جا کے دیکھ تو صحیح روٹیاں جلنے والی ہیں۔ تو وہ گئی، اس نے روٹیاں اتاری، شکر کیا خدا کا، آ کے شوہر کو کہتی ہے تو نے اللہ کی اطاعت میں اتنا کیا ہے تو یہ تیری اطاعت اللہ کو اتنا پسند آئی ہے کہ اس نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، لہذا اب دعا کر اللہ ہمیں اور زیادہ دے دے، اب تو اللہ تیری دعا سنتا ہے۔ تو شوہر کیا کہتے ہیں، نہیں اسی حالت میں ٹھیک ہیں، زیادہ دے کہیں ہمارے اندر فرعونیت نہ آ جائے، کہیں ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے، بس اللہ ہم پہ راضی ہو یہی کافی ہے۔ تو جب روح طاقتور ہوتی ہے انسان کی، اس کے بعد پھر انسان بڑے سے بڑے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔